مصر کے بادشاہ بنے اور اس کے بھائی اس کے جو جان کے درپے تھے وہ جناب یوسف ابن یعقوب سے کہتے ہیں لقد آثرک اللہ علینا ان کننا نحن الخاطئین، اللہ نے آپ کو ہم پر ہر قسم کی فوقیت دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت، سلطنت، ریاست، مملکت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی گناہگار تھے، لہذا ہم سے عفو درگزر کیا جائے۔ یوسف ابن یعقوب نے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ 10 سال بعد میرے مصطفیٰ مکہ میں آئے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے نبی کو اسراء اور معراج پہ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے لے کے گیا۔ یوسف ابن یعقوب سے ملاقات ہوتی ہے اور 10 سال بعد، ہجرت کے 10 سال بعد جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام فاتح بن کر مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں، مکہ کے سردار، مکہ کے باشندے میرے نبی کے آگے سر جھکا کر بیٹھے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں ما انا فاعل بکم، بتلاؤ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ آگے سے مکہ والے بھی وہی بات کرتے ہیں جو یوسف کے بھائی جناب یوسف سے بعد میں کیا تھا۔ مکہ والے کہتے انت اخ کریم وابن اخ کریم، آپ اچھے بھائی ہیں، اچھے بھتیجے ہیں، آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اس موقع پر میرے نبی نے یوسف بن یعقوب علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اقول لکم کما قال یوسف بن یعقوب لاخوته، مکہ والو آج میں تم سے وہی بات کروں گا جو یوسف ابن یعقوب نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، چلے جاؤ آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ جب میرے نبی مکہ میں داخل ہوئے، مسلمانوں کے پرچم سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھے۔ جناب سعد کی زبان پر یہ نعرہ تھا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے۔ میرے نبی نے نعرہ ہی چینج کروایا تھا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، یوم بر و وفا، آج وفا کا دن ہے، آج نیکی بانٹنے کا دن ہے۔ جو میرے نبی کے 10 سال پہلے میرے نبی کو قتل کرنے کے، میرے نبی کو قید و بند کرنے کے، میرے نبی کو جلا وطن کرنے کے مشورے کر رہے تھے، آج جان کی امان مانگنے کے لیے میرے نبی کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میرے نبی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میرے نبی کو یہ بتانا مقصود تھا جس طرح یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف سے جو سلوک کیا تھا، ان قریب آپ کی قوم آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گی، اور ان قریب آپ یوسف علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرے گا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، یہاں پر بھی چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے میرے نبی کی ملاقات ہوتی ہے۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہ علم، لکھنے پڑھنے کا علم، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، وہ علم میرے رب نے جناب ادریس علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو ادریس علیہ السلام
کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے پہلے لکھنے اور پڑھنے والے جناب ادریس تھے، اور میرے نبی کو میرے رب نے پہلی وحی میں ہی کیا فرمایا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ یہ ادریس علم و فضل کے ایک علامت تھی، نشانی تھی میرے رب نے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، علم کی نشانی، قلم کی طاقت میرے نبی علیہ السلام کو دکھانے کے لیے۔ ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، پانچویں آسمان پہ جناب ہارون ابن عمران سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ فصاحت و بلاغت دعوت و تبلیغ کی ایک نشانی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہی مانگا تھا، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به عزری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اللہ بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے ہارون مجھ سے زیادہ بلیغ ہے، مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اور میرے نبی کو بھی دعوت کے لیے فصاحت کی، بلاغت کی، زبان و بیان کی ضرورت تھی۔ میرے نبی کو یہ بتانے کے لیے ہم نے آپ کو وہ فصاحت و بلاغت جو جناب ہارون علیہ السلام کو ہم نے عطا کیا تھا، اور یہی خوبی دیکھ کر جناب موسیٰ نے کہا تھا ہوا افصح منی، اللہ ہارون کو بھی نبی بنا دے، ہارون مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ آیت من آیات اللہ، دعوت و تبلیغ کے لیے بیان اور زبان کی جو قدرت ہے یہ بھی میرے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے نبی کو بلاغت، فصاحت، زبان دانی کی جو نشانی ہے وہ نشانی بھی ہم نے اپنے نبی کو دیا، اور میرے نبی کو میرے رب نے 5 ایسی خوبیوں سے مالا مال کیا۔ فرماتے اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھے میرے رب نے 5 چیزیں ایسی دی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں دیا۔ اوتیت جوامع الکلم، میرے نبی مختصر جملوں میں بہت بڑی بات آپ کر جاتے تھے۔ فصاحت و بلاغت کے بعد عزم، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دعوت کو پیش کرنے کے لیے ہمت، جرات کی ضرورت ہوتی ہے۔ 6 آسمان پہ صاحب العزم سیدنا موسیٰ ابن عمران علیہ السلام جو مصر سے نکلے تھے، غلطی سے غیر ارادی طور پر ان کے ہاتھوں سے ایک قبطی قتل ہوا تھا، اور جناب موسیٰ ابن عمران کے قتل کا پروانہ فرعون نے جاری کیا تھا۔ وہاں پہ موسیٰ ابن عمران کو ان کے ایک خیر خواہ آ کے یہ خبر دی، یہ فرعون اور اس کے وزیر مشیر یعتمرون بک، یعتمرون وہ یہ میٹنگ کر رہے لیقتلوک، آپ کو قتل کرنے کی، فخرجوا، آپ یہاں سے نکل جائیے، میں آپ کے لیے نصیحت کرنے والا۔ فخرج منها طائفا يترقب خائفا يترقب، جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خائف ہو کر نکلے تھے، اور میرے نبی علیہ السلام بھی رات کے اندھیرے سے نکلے تھے۔ تو میرے نبی علیہ السلام کو یہ بتانے کے لیے کہ عزم اور ہمت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلالی پیغمبر تھے، اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح آپ کو یہ بتانا بھی مقصود تھا، بنی اسرائیل نے جس طرح حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام ان کے مثالی پیغمبر ہونے کے باوجود یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام آخرکار اس مغضوب علیہم قوم سے تنگ آ گئے تھے۔ میرے نبی کو یہ بتانا بھی مقصود تھا، یہودی اسرائیلی آپ کو تنگ کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر 7ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی سیدنا ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جس ابراہیم کو میرے رب نے کعبۃ اللہ کی متولی بھی میرے رب نے بنایا اور مسجد اقصیٰ کے متولی بھی میرے رب نے بنایا۔ میرے نبی کو یہ بتانے کے لیے اب مسجد اقصیٰ بھی آپ کی ہے، مسجد حرام کی تولیت بھی قیامت تک کے لیے آپ کی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنے نبی کو یہ نشانیاں دکھانے کے لیے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اس پہ میں نے مستقل جو ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اسراء اور معراج کے موقع پر جناب رسول اللہ کے ذریعے جو پیغام جناب ابراہیم نے جناب رسول اللہ کے ساتھ ہمیں جو پیغام بھیجا تھا، اس پر مکمل ایک خطبہ میں دے چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے جہاں تک میرے رب نے چاہا وہاں پہ